فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ قرآن کے آئینے میں ابراہیم کے کردار کا مطالعہ کیجئے. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وہ ہمارا سچا دوست تھا. نبوت کی بات بعد میں آئی. اللہ نے پہلے ابراہیم کی دوستی کا اعلان فرمایا. رب العالمین نے اپنے احسان اور فضل میں کمی نہیں آنے دی، لیکن کراچی کے روشن ضمیروں ابراہیم نے بھی وفا میں انتہا کر دی نا. دعوت و تبلیغ کے سفر کا آغاز کرتے ہی سب سے پہلے باپ کا سامنا ہوا. یاد رکھیے دوستو، توحید قربانیاں مانگتی تھی. توحید قربانیاں مانگتی ہے اور توحید قربانیاں مانگتی رہے گی. یہ شیرینی کا سفر نہیں، سرفروشی کا سفر ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. رشتے ٹوٹتے ہیں، مفادات چھوٹتے ہیں، تعلقات چھوٹتے ہیں، آنکھیں غضبناک ہو جاتی ہیں. توحید کے سفر میں پھولوں کے ہار نہیں ملتے، جان ہارنی پڑتی ہے. نعرہ تکبیر! علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت، سپاہ فاروق اعظم پاکستان. کراچی کے دوستو، اپنے باپ کے کردار کو سامنے رکھیے نا. باقی سب بعد میں، ابراہیم کی بات حجت ہے. سب سے پہلے باپ سے مخاطب ہوئے. یا ابتی لم تعبد
ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. کیا ہوا تمہیں ان کے سامنے سر جھکاتے ہو، ان کے سامنے آنسو بہاتے ہو، ان کے سامنے دامن پھیلاتے ہو. ما لا يسمع، جو تمہاری پکار کو سنتے بھی نہیں، ولا يبصر، تمہاری بدحالی کو دیکھتے بھی نہیں. قرآن کریم کتنا میٹھا شہد ہے، کتنی سویٹ ہنی ہے، اترتا ہے نا دل و دماغ کی گہرائیوں میں اترتا ہے، لیکن شہد بھی گیدڑ بدبخت کو نہیں پچتا. شہد پچانے کے لیے بھی ہاضمہ چاہیے، مجاہد کا ہاضمہ چاہیے. مجاور کو پہلے بھی توحید ہضم نہیں ہوتی تھی، اب بھی ہضم نہیں ہوتی. لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. کیا ہوا تمہیں ان کے سامنے جھکتے ہو، روتے ہو، دامن پھیلاتے ہو، جو تمہاری دعاؤں پکار کو، تمہاری نداؤں کو سنتے بھی نہیں، تمہاری بدحالی کو دیکھتے بھی نہیں. ولا یغنی عنک شیئا، کسی چیز کا فائدہ بھی نہیں پہنچاتے. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بے اختیاری کا یہ عالم ہے کہ سارے مل جائیں مکھی بھی نہیں بنا سکتے. بنانا تو بڑی بات ہے، مکھی اگر ان کے سامنے سے کوئی چیز اٹھا کر چلی جائے، یہ سب کوشش کریں مکھی سے چھین بھی نہیں سکتے. ان کے آگے جبین جھکاتے ہو، بد نصیبو جبین. یہ کوئی بازار کی جنس نہیں، جبین تو سرمایہ انسانیت ہے. کہاں جھکاتے ہو؟ معلوم ہوا بیماری بہت پرانی. یار لوگ اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے، چادریں چڑھاتے تھے، پھر انہیں پکارتے تھے، اور عقیدہ یہ تھا کہ یہ ہماری بات سن بھی رہے ہیں اور ہمارے دستگیر بھی ہیں، کارساز و حاجت روا بھی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اسی فکر پہ ضرب لگائی توحید کی، سب سے پہلے اسی بیماری کا علاج کیا، اور باپ سے کہا آئیے انی قد جانی من العلم ما لم یأتک، میں وہ علم لایا ہوں جو تمہارے پاس نہیں ہے. تم کس سے کہانیاں لیے پھرتے ہو، میرے پاس آفاقی علوم کا خزانہ ہے. میں اللہ کا نمائندہ ہوں، میری بات سنو، میرے پیچھے چلو. فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میں تمہیں سیدھے راستے پر چلاؤں. کتنی پیاری بات تھی دوستو.
مان لینی چاہیے تھی کہ نہیں. کہا کرتا ہوں ذہنی غلط فہمی کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن جس غلط فہمی کے ساتھ میدا اور انتڑیاں وابستہ ہوں بہت کم علاج ہوا کرتا ہے. مسٹر آزر کو بھی نذرانے ملتے تھے، آمدنی ہوتی تھی سدا بہار آمدنی. انویسٹمنٹ ہے ہی نہیں، اس میں کوئی خرچہ ہے ہی نہیں، بس چند جھنڈیاں لہرا دی، شکار خود بخود آئیں گے. دھمکی دی ابراہیم کو، کہنے لگا ہمارے بزرگوں کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہوگی. لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، اگر تو باز نہ آیا تو تیری جان چلی جائے گی. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا دوراہے پہ کھڑا ہوں، ایک طرف باپ کی بات ہے، دوسری طرف رب کی بات ہے. باپ کہتا ہے میرے لیے رب کو چھوڑ دو، اور رب کہتا ہے میرے لیے سب کو چھوڑ دو. کراچی کے روشن ضمیروں، ابراہیم نے باپ کے لیے رب کو چھوڑا یا رب کے لیے سب کو چھوڑا؟ معیار قائم کر دیا فرزندان اسلام کے لیے. آئیے ملت ابیکم ابراہیم، تم اس باپ کی اولاد ہو، تمہیں اس کردار سے نسبت ہے ابراہیم علیہ السلام سے کہ جنہوں نے اللہ کی رضا پر، اس کی مشیت پر، توحید کے سفر میں جب بچے تھے، جب بیٹے تھے تو اللہ کی مرضی پر باپ کو قربان کر دیا، اور جب باپ بنے تو پھر اس کی مرضی پر بیٹے کو قربان کر دیا. قربان کر دیا. یہ تو اللہ کی مشیت تھی، اس کی اپنی حکمت تھی کہ اس نے اسماعیل کو ذبح نہیں ہونے دیا. ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کمی نہ کی. دوستو، اللہ ان لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے جو یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ اسماعیل ذبح نہیں ہوگا، بس ویسے ہی چھری چلا رہے تھے. اللہ ان لوگوں کو فہم عطا فرمائے قرآن کریم کا. یہ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. ابراہیم علیہ السلام پورے عزم کے ساتھ، تیقن کے ساتھ اپنے فرزند کو اللہ کی مرضی پر قربان کر رہے تھے، اور فرزند بھی اللہ کی مشیت پر سر جھکائے ہوئے تھا. دونوں کو، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کا ہدف یہ تھا کہ اللہ کے راستے میں یہ گلا کٹ جائے. پورے یقین کے ساتھ قرآن کریم نے جب یہ صورتحال پیش کی ہے تو گرامر کے لحاظ سے بھی قرآن کریم نے جو الفاظ لائے ہیں ان میں بھی یہی تصور سامنے آتا ہے. فلما اسلما، دونوں تیار ہو گئے. اللہ کے حکم کے سامنے دونوں نے سر جھکا لیا. ابراہیم گلا کاٹنے کے لیے اور اسماعیل گلا کٹوانے کے لیے. اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کے فکر کے کسی گوشے میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ گلا نہیں کٹے گا. دونوں نے عزم کے ساتھ، تیقن کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ یہ گلا کٹنا ہے. اسماعیل کی مشاورت ہی یہ تھی کہ میں جبین دھرتی پہ رکھ دیتا ہوں، آپ
آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے، اس لیے کہ دونوں نگاہوں کا ملاپ بڑا نازک ہے. باپ اور بیٹے کی جب نظر ملتی ہے تو اس رشتے میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے. میں سر بسجود ہو جاتا ہوں، آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے تاکہ آپ کی نگاہوں میں بھی وہی بس جائے اور میری نظروں میں بھی وہی بس جائے. اقبال کہتا ہے کس یونیورسٹی کی تعلیم نے اسماعیل کو یہ آداب سکھائے تھے؟ فرمایا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، اسماعیل کو یہ آداب کس نے سکھائے؟ تمہارے کالج اور یونیورسٹی نے تو بیٹے کو سلام کا جواب دینا بھی نہیں سکھایا، اور ابراہیم کی نظر نے بیٹے کو اللہ کی مرضی پر جان دینے کا ظرف عطا کر دیا. بہت بڑی بات ہے فیضان نظر. فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. کراچی کے روشن ضمیروں، اس کے باوجود کہ عزم میں کمی نہیں، ارادے میں کمی نہیں، رسوخ ہے، تیقن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پیغمبر اس کا دامن نہیں چھوڑتا. اپنے ارادے کے اظہار میں بھی انشاءاللہ کہتا ہے کہ اس کے فضل و کرم کے بغیر کوئی قدم بھی کامیابی کے ساتھ نہیں اٹھتا. رب العالمین نے اپنے محبوب کے لیے بھی یہی فرمایا کہ آپ جب بھی کوئی کام کا ارادہ کیا کریں تو مجھے نہ بھولا کیجیے، مجھے ہر حالت میں یاد رکھا کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی کل سے متعلق ایک وعدہ کیا تھا، لیکن انشاءاللہ نہ کہا. رب العالمین کی طرف سے تنبیہ ہوئی. فرمایا لا تقولن لشيء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء اللہ. کسی آنے والی کل سے متعلق جب بھی کوئی وعدہ کیا کرے تو انشاءاللہ ضرور کہا کیجیے، اس لیے کہ آنے والی کل میں کیا ہونے والا ہے فرش والوں میں سے کوئی نہیں جانتا، عرش والا ہی جانتا ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کی باتیں کون جانتا ہے؟ چلیے میں پھر پوچھ لیتا ہوں، کل کی باتیں کون جانتا ہے؟ اللہ ہی، اللہ بھی نہیں. کل کی باتیں جاننے والا کون؟ قرآن کریم نے 5 ضابطے بیان کیے ہیں. وقوع قیامت کا لمحہ بھی کون جانتا ہے؟ نظام باد و باران کی جزیات کو بھی کون جانتا ہے؟ محفل ارحام کو بھی کون جانتا ہے؟ کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ موت کب کہاں اور کس عنوان سے آئے گی کون جانتا ہے؟ فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین،
انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ قرآن پاک نے فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں تیار ہو گئے۔ خلیل گلا کاٹنے کے لیے اور ذبی گلا کٹوانے کے لیے، لیکن قرآن پاک نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اس مرحلے پر رب العالمین نے اپنی مشیت اور حکمت کے مطابق گلا تبدیل کر دیا۔ اسماعیل کی جگہ ایک جانور ذبح ہو گیا۔ خلیل اللہ نے محسوس کیا کہ گلا کٹ گیا ہے، گرم گرم خون ہاتھوں پہ پہنچا، طبعاً یقین ہو گیا کہ گلا کٹ گیا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ اسی موڑ پر حق تعالی کی طرف سے بھی بشارت آ گئی، خلیل تو نے اپنا خواب صحیح کر کے دکھایا۔ تو اب الہامی یقین آ گیا کہ بیٹے کا گلا کٹ گیا ہے۔ پہلے ہاتھوں پہ خون آیا تھا، اب اوپر سے خون بھی آ گیا۔ لیکن پٹی ہٹائی تو دیکھا جانور تڑپ رہا ہے اور بیٹا سامنے کھڑا ہوا نظر آیا۔ احساسات میں مد و جزر زیرو بم آیا کہ کہیں ہدف خطا تو نہیں ہو گیا۔ رب العالمین نے فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، ہدف خطا نہیں ہوا، تو نے اپنی بات پوری کر دی۔ اسماعیل نے بھی اپنا عشق مکمل کر لیا، جو تیرے ذمہ تھا وہ پورا کیا، جو اسماعیل کا کام تھا اس نے پورا کر دیا، لیکن اگلا کام گلا کٹنے دوں یا نہ کٹنے دوں یہ تم دونوں کے اختیار میں نہیں، صرف میرے ہی اختیار میں ہے۔